كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے مرحوم کے زندہ انسانوں کی آواز سننے کے بارے میں دیکھے تھے، اور ہم نے یہ کنکلیوڈ کیے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جاننے والے ہیں، پر یہ ممکن ہے کہ مرحوم زندہ انسان کو محسوس کر سکتے ہیں، اپنی قبر کے باہر انہیں سن سکتے ہیں، پر یہ متیقنی نہیں ہے، یعنی یقینی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم اپنی شریعہ کو بنیاد نہیں کر سکتے، اس سے کچھ بھی فقہ نہیں بدلتا۔ اب آج اور آنے والے کچھ ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں مرحوم کے لیے۔ اب تک ہم نے نظریاتی دیکھے، تھیوریٹیکل ہم نے جاننے کی کوشش کرے، یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کرے۔ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے پریکٹیکل چیزیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مرحوم کے لیے جس سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پر یہ پریکٹیکل معاملہ بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم مرحوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ عقیدی اور فقہی مسئلہ ہے، یعنی یہ نظریاتی اور فقہی مسئلہ ہے۔ اس میں دونوں یقین اور اعمال دونوں آتے ہیں، اور اگر عقیدے کی بات دیکھی جائے تو اہل سنہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ مرحوم کو کچھ طرح سے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک مشہور حنفی علماء کا کہنا ہے کہ اہل سنہ کا ماننا ہے، اب یہاں پر دیکھیے یہ نظریاتی بات بن جاتی ہے، یعنی تھیوریٹیکل بات بن جاتی ہے کہ زندہ انسان مرحوم کو دو طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے وہ جو اچھے اعمال انسان نے کیے تھے جب وہ زندہ تھا، اور وہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، اور دوسرا اگر زندہ انسان مرحوم کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، صدقہ اور خیرات کرے یا پھر حج کرے۔ اور اہل سنہ میں اختلاف ہے دوسرے نیک اعمال کو لے کے، اعمال جو جسم کرتا ہے، یعنی اعمال بدنیہ، جیسے کہ ہم روزہ رکھے، صلاح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے یا ذکر کرے۔ اور شافعی اور مالکی کا ماننا ہے کہ اچھے اعمال مرحوم تک نہیں پہنچتے۔ اب اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی اگلی کلاسز میں بھی اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، ہماری برزخ کی ان کلاسز کو بہت ہی ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیوں؟ تاکہ ہم برزخ کے سارے مسئلوں کو اچھے سے جان سکے، اس پر صحیح طریقے سے تدبر کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے آسان بنائے، اللہم آمین۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرحوم کو ہم کیا فائدہ یا کیا تحفہ دے سکتے ہیں، اور اس کلاس میں خاص طور پر ہم حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں گے، اور اگلی کلاس میں اس کیٹیگری میں کون سی چیزیں نہیں آتی ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس میں یہ بہت ہی تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہر ایک وہ اعمال جو ہم مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں۔ پہلی تین چیزیں جو ہم سب کو پتا ہے، یہ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، اذا مت بنو آدم، جب آدم کا بچہ مرتا ہے، انقطع عملہ، اس کے سب اعمال رک جاتے ہیں، الا من صلات۔ یہ حدیث اور دوسرے سبھی حدیث میں یہ فرق ہے کہ باقی سب حدیث میں کوئی نہ کوئی شخص
آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے کہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ وہ کیا کر سکتے ہیں، پر دیکھیے یہ حدیث جو ہے یہ الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے یہ اول درجے کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آدم کی اولاد مرتی ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں صرف 3 کو چھوڑ کے. یہ 3 کیا ہے، اسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم یتوفو بہ، یعنی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ، یعنی ایک نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے. تو ہم اب یہ 3 ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی ایک بار ہم اسے ریفریش کرتے ہیں. تو پہلا ہے صدقہ جاریہ. جاریہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ شروع رہنا یا چالو رہنا. انگلش میں ہم اسے پرپیچول چیریٹی کہتے ہیں. جیسے اگر ہم کسی غریب کو کھانا دیتے ہیں تو یہ ایک صدقہ ہے، پر یہ ہمیشہ شروع یا چالو نہیں رہے گا. غریب کھانا لیتا ہے اور کھاتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو ایک بار مل جاتا ہے. مگر اگر آپ کوئی مسجد یا یتیم خانہ بناتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک کوئی انسان اس مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا اس وقت تک مسجد بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، پھر اس بیچ اس انسان کا انتقال ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ ہے صدقہ جاریہ. دوسرا ہے علم یتفع بہ. علم یتفع بہ، علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا. آپ نے کسی کو کوئی بھی چیز سکھائی اور آپ اپنی قبر میں ہو، جب تک وہ انسان اس کام کو کرتا رہے گا آپ کو آپ کی قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو آپ نے کسی کو سکھایا ہو، جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز سکھائے، نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا سکھائے، اور وہ آپ کے موت کے بعد بھی نماز ادا کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، تو ہر وقت جب بھی وہ نماز پڑھے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا آپ کی موت کے بعد بھی. یا آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا ہو یا کوئی بھی ایسا کام اعلیٰ درجے کا علم. بڑے بڑے علماء جو ہے جو دنیا میں آئے اور اپنی جو ہے لیگسی چھوڑ گئے ہیں، جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، جتنی بار بھی ہم انہیں اور ان کی روایت کا ذکر کرتے ہیں اتنی بار انہیں اس کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اور لوگ جیسے کہ امام البخاری، ہم کوئی بھی اسلامک لیکچر نہیں دے سکتے ہیں ان کا ذکر اور ان کی حدیث کی روایت کا ذکر کیے بنا. یہ ناممکن ہے. یہ ایک انسان ہے جو بس قریب 60 سال کی زندگی تھی ان کی، اور دیکھیے کیا یہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، کیا لیگسی ہے ان کی. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے اپنی خدمت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اپنی خدمت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ کتنی برکت ہے ان کی زندگی میں. کوئی بھی چیز ہو، عقیدہ سے لے کر فقہ سے لے کر تفسیر، سبھی بخاری نے بیان کیے ہیں. سوچئے ان کی کیا انہوں نے جو ہے لیگسی چھوڑ دیے ہے، میراث دیکھیے ان کی جو ان علماء نے اپنے لیے چھوڑ دی ہے. ہم اللہ عز و جل سے تہہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قلب کو مخلص اور خالص بنائے اور وہ چیز میں جو ہم تبلیغ کرے تاکہ سبھی لیگسی کو ہم اپنی پیچھے چھوڑ جائے وہ ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والی ہو
انشاءاللہ۔ تو علماً یتوف بیہ کا مطلب یہ ہوا، یہ جان لیجئے کہ علم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی اور کو اسلام کی دعوت دے۔ یہ علم یتوف بیہ کا ایک حصہ ہی ہے۔ یا پھر کوئی اگر اتنا مذہبی نہیں ہے، اس کی مدد کرے صحیح راہ پہ آنے میں۔ دعویٰ یہ علم کا حصہ ہے، اور دعویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز کریں، بس اپنے نیک اعمال جس سے تمہارے آس پاس کے لوگ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ پائے، یہ بھی دعویٰ کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من دعا الی ہدی، کوئی بھی لوگوں کو گائیڈنس کی طرف بلاتا ہے، مسلم یا غیر مسلم۔ جیسے کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور بس آپ کے ماحول سے یا آپ کے اخلاق سے یا آپ کے تبلیغ سے اگر وہ صلاح ادا کرے تو من دعا الی ہدی۔ یا کوئی غیر مسلم ہے اور آپ نے اسے دین کی دعوت دی، جو کوئی گائیڈنس کی طرف لوگوں کو بلائے اسے اجر ملے گا جتنے بھی لوگ اسے فالو کرے، بنا کام کیے کسی کا بھی اجر، دیکھیے بنا کسی کا بھی اجر کم ہوئے اسے اس کا پورا کے پورا اجر ملے گا۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے کہ وہ کسی کا بھی اجر یا ثواب کم نہیں کریں گے۔ جیسے اگر آپ کے آفس میں کوئی مسلم ہے جو اتنا دین سے جڑا نہیں ہے، اور آپ کی صحبت میں رہ کے یا آپ کے بولنے پہ اگر وہ اپنی صلاح ادا کرے تو اس کا پورا ثواب 100% اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کی ہر صلاح کے ساتھ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بخیل نہیں ہے، اور اس لیے مرنے کے بعد بھی یہ اجر آپ کا جاری رہے گا، رکے گا نہیں۔ دوسری حدیث بھی اس کی گواہی دیتی ہے، من سن فی الاسلامی سنتن حسنتن، جو بھی اسلام میں ایک ایسا نظیر داخل کرے گا اور وہ اچھا ہو تو اسے اس کا اجر ملے گا ان سب لوگوں کے ساتھ جو وہ نظیر کی پیروی کرتے ہیں یوم قیامت تک، اور جو بھی برائی انٹروڈیوس کرے گا، شروع کرے گا، تو اس کو اس کا اجر ملے گا ان سب کے ساتھ جو اس برائی کو کرے قیامت کے دن تک۔ یہ حدیث کی تفسیر یہ بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، تب ایک قافلہ آیا، یعنی ڈیلیگیشن ایک آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت غریب ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے تک ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون دے گا صدقہ اس قافلے کو؟ اور یہ ٹائم تھا ہسک سالی کا، جیسے ڈراؤٹ جسے کہتے ہیں نا، جہاں پر بالکل پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں تھا، وہ وقت مشکل وقت تھا۔ ایک بھی صحابی نہیں آگے آیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پوچھا، کون دے گا صدقہ؟ پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا، تب ایک صحابی کھڑے ہوئے، اپنے گھر جا کے وہ ایک چھوٹی سی رقم لے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا ہی ہے، کچھ کھجور تھے۔ اس کے بعد دوسرے صحابی گئے اور گھر سے کچھ لے آئے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس طرح اتنا سامان جمع ہوا کہ اس سے ان لوگوں کو ٹھیک سے کھانا کھلایا جا سکے اور ان کو صحیح سے کپڑے دے سکے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من سن فی الاسلامی سنتن حسنہ، یہ آدمی جس نے سب سے پہلے پہل کی، شروعات کی صدقے کی، اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے صدقہ دیا ان سب کا اسے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کیٹیگری 3 یہ تھا، کیٹیگری 2۔ ابھی ہم چلتے کیٹیگری 3 میں،
یہ ہے ولدن صالح یدعو لہو، ایک نیک اولاد جو دعا کرتی ہو اپنے ماں باپ کے لیے۔ اب سوال ہے کیوں نیک اولاد کا ذکر ہے؟ نیک اور صالح یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے اس کی جڑ جو ہے یہ ماں باپ تک جاتی ہے، کیونکہ اگر ماں باپ اپنے بچے کی تربیت پہ دھیان دیں گے ان کی اولاد انشاءاللہ نیک اور صالح ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر یہ نہ کرے تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی دعا فائدے مند ہی ہے، پر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر والدین نے تربیت پہ دھیان دیا اور اللہ کی رحمت ان پہ بنی رہی، یہ ایک زندگی بھر کا ایفرٹ ہے ان کے لیے، تو اب یہ وقت ہے جو بیج جو انہوں نے بویا ہے اس کی اچھی فصل انہیں ملے۔ اب جب والدین کا انتقال ہوا ہے، یہ وقت ہے جب ان کی نیک اولاد کی تربیت جو انہوں نے کی تھی انہیں اس کا میٹھا پھل ملے گا۔ اور یہ بھی دکھاتا ہے جو انسان جتنا متقی ہوگا اس کی دعا اتنی اثردار ہوں گی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک نیک صالح اولاد بہتر ہے ایک اس اولاد کے مقابلے جو متقی اور صالح نہیں ہے۔ تو یہ ہے 3 چیزیں جس سے ہم نے شروعات کی۔ اگر آپ یہ سوچیں یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، اگر اس کی اصلیت ہم تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں تو جو ہے صدقہ جاریہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک اعمال کی اپنی اہمیت رہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ لے سکے۔ کیا ہے وہ علم جس سے لوگ فائدہ لے سکے؟ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ ایک نیک اولاد یہ آپ کی تربیت سے نیک بنتی ہے، اس میں آپ کی محنت ہے۔ اب بس یہ جان لو کہ یہ 3 پوائنٹس جو ہم نے دیکھے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے اچھے اعمال مرحوم کو تحفے میں دینے سے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کنٹینیوشن یعنی جاری رہنا ہے آپ کے اعمال کا موت کے بعد بھی۔ یہ 3 چیز ہمارے خود کے اعمال ہے۔ ہاں ہم برزخ کے بارے میں اور جان رہے ہیں، لیکن یہ سوچئے اس کا کیا مطلب ہے اگر ہم ہماری ابھی کی زندگی میں ان سب چیزوں کو عمل میں نہ لائے۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ہم برزخ کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی آج کی زندگی میں ایسے کام کر سکے جس سے ہماری برزخ کی زندگی بھی میں ہمیں فائدہ ہو۔ جب ہم قبر میں ہو یہ 3 چیزوں میں ہم اگر آج انویسٹ کریں گے تو اس کا پھل ہمیں اپنے قبر میں ہوگا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے تاکہ جب ہم قبر میں رہے تو ان چیزوں سے ہم اپنے قبروں میں مالا مال ہو جائے انشاءاللہ۔ اب ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو ہم نے پہلے بھی ایک حدیث میں دیکھی ہے، اسے ہم پوائنٹ نمبر 4 کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے رباط فی سبیل اللہ۔ رباط یہ ہے کہ کوئی انسان اسلامی حکومت کی حد کی حفاظت کر رہا ہو، گھر سے دور، اپنے پیاروں سے دور۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے، مشکل کام ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر کام کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کوئی رباط کرے اور اس کی اس حالات میں موت ہو جائے وہ فتنۃ القبر سے آزاد ہے، اور اس کا یہ اعمال اس کے لیے لکھنا شروع رہے گا یوم قیامت تک۔ اگر ہم دوسری طرح سے اسے دیکھیں تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے، ہم اسے کیٹیگری 4 کہیں گے۔ پھر وہ انسان شہید ہو یا اس کی نیچرل موت ہو جائے، وہ امہ کی حفاظت کرتے ہوئے اسے یہ فائدہ ملے گا، اس کا ثواب جاری رہے گا قیامت کے دن تک۔ اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پہ۔
پوائنٹ نمبر 5 کے 2 حصے ہیں، اے اور بی۔ تو اے فرسٹ پوائنٹ میں آتا ہے دعا اور دوسرے میں آتا ہے استغفار۔ دعا و استغفار للمیت۔ اب یہ ابھی بھی ایصال الثواب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی کوئی گفٹ یا تحفہ دینا نہیں ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالی سے کچھ مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹیگری 3 جو تھا جس میں اولاد کی دعا کا ذکر تھا ماں باپ کے لیے، وہ یہ کیٹیگری سے اوور لیپ ہوتا ہے۔ پر اس میں فرق یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں دعا ہے کوئی بھی مومن کی کسی بھی مرحوم مومن کے لیے۔ کیٹیگری 3 جو تھا وہ زیادہ افیکٹو ہے، فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ ایک اولاد کی دعا ہے۔ اس اولاد کی پرورش میں ماں باپ نے بڑی محنت کی ہے، تو اس کا ثواب بھی انہیں زیادہ ملے گا، اور یہ دعا کسی بھی اور مسلمان کی دعا سے کافی درجات بہتر ہے۔ اسی لیے اس دعا کو ایک اپنی الگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ چلیے اب دیکھیں کیٹیگری 5 کا اے اور بی۔ ہمارے پاس کافی روایتیں ہیں اس معاملات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن میں سے والذی جو من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ لوگ جو انصار اور مہاجرون کے بعد آتے ہیں وہ کہتے ہیں رب اغفر لنا ولی الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ معاف کر دو ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے آئے تھے، مطلب جو لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ یہ آیت ایک ایکسپلیسٹ دعا ہے قرآن سے مرحوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو سب مسلمانوں کے لیے، تمہارے سے لے کر صحاباؤں کے لیے تک، اور بہت سارے ثبوت ہے حدیث سے بھی۔ ہم ان میں سے ایک دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے اور مرحوم کے لیے دعا کی۔ جنازے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے دعا کی۔ کیا ہے صلاۃ الجنازہ؟ مرحوم کے لیے دعا ہے، یہ پوری صلاح۔ اور یہ دعائیں ہم سب نے یاد کر لینی چاہیے۔ دیکھیے، اور اگر عربی میں یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یا اپنی زبان میں اس کا مطلب آپ یاد کر لیں۔ اللہم مغفر لی حینا و میتنا، یا اللہ معاف کر دو ہمارے زندہ اور مردہ کو، وصغیرنا و کبیرنا، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ، وذکرنا و انثانا، اور ہمارے مرد اور عورت، وشاہدینا و غائبینا، اور جو موجود ہے اور جو غائب ہے۔ اللہم من احییت امنا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہم سے جس کو بھی زندہ رکھو اسے اسلام کی راہ پر بنائے رکھنا۔ ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کا بھی انتقال بھی ایمان پہ ہو، یا اللہ لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ، ہمیں محروم مت رکھنا اس کے کوئی بھی اچھائی سے۔ یہ کس اجر کی بات ہو رہی ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اجر ہے اس کے اچھے اعمال کا جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس میں سے یہ بھی اجر ہے اس کا جنازہ میں شرکت کر اس کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ہمیں بھی فائدہ ہونے دو اس کے لیے دعا مانگنے سے، اور ہمیں راہ سے بھٹکا مت دینا یا اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہم مغفر لہ ورحمہ وعافیہ وعفو عنہ،
आफिही अफुवनहु का मतलब क्या है? हिफाजत करो उसे और उसे कोई तकलीफ ना दो। व अकरिम नुजुलहु, या अल्लाह दर्जात बुलंद करना वो जगह जिसमें वो है, यानी उसकी कब्र को उसके लिए अच्छा बना दो। वो वसी मुदखलहु, और उसकी कब्र को चौड़ा कर दो। वगसिलहु बिलमाई वतलजी वल बलद, और धो दो या अल्लाह पानी से, ठंडे पानी और बर्फ से। ये एक मेटाफर है, मतलब साफ पानी से धोना। ठीक है, कोई भी कपड़ा हो, ठीक है, उस पर दाग लगा हो, ठीक है, और एक कपड़ा है जो सफेद कलर का है, उस पे दाग लगा हुआ है, तो सफेद कपड़े पे जो दाग होगा वो उठकर दिखेगा, है ना। तो इसीलिए ये एक तरीके का कहना है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस तरीके से सफेद कपड़े को धोया जाता है, उसी तरह आप इसके गुनाहों को ऐसे धोना क्या वो पूरी तरीके से साफ हो जाए, पूरे सफेद हो जाए, जैसे उसके गुनाह पूरे हट जाए, निकल जाए। वला की ही मिनल खताया कमा यु, यु कमा युनक्कु कौबल अब यदु मिनद्दनस, या अल्लाह साफ कर दो उसकी गलतियों को जैसे कि सफेद कपड़े से दाग साफ किया जाता हो। वह अबदिल हुदारन खैरुन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व जौजान खैरुन मिन जौजिही। अहल से यहां मतलब फैमिली नहीं है, ये उनके कब्र के साथी के बारे में है, जो फरिश्ते उनके इर्द गिर्द होंगे उनके बारे में। और दाखिल, और आगे क्या आता है, अदखिलहु जन्ना वकीही फितनतुल कब्री व अजाबन नार, उसे दाखिल होने दो जन्ना में और उसकी हिफाजत करो कब्र के फितने से और अजाबुन नार से। हमने इस दुआ का मतलब देखे क्योंकि हम इन्हें ऐसे ही याद कर लेते हैं और इसका तर्जुमा हमें याद भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता हम क्या दुआ पढ़ रहे हैं। और तो देखिए कि अगर हम किसी के जनाजे की नमाज में खड़े हो और हमने ये दुआ अरबी में नहीं आती हो या याद नहीं की गई हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम अपनी जबान में कह सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी जबान में। दुआ का अरबी में होना ये कभी भी जरूरी नहीं है। कुरान अरबी में होना चाहिए, दुआ कोई भी जबान में हो सकती है, दुआ दिल से होती है। अब दूसरा देखते हैं कि हदीस अबू दाऊद से ये रिवायत इसमें आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी तुम मैयत के लिए दुआ करो तहे दिल से करो, इखलास के साथ करो, क्योंकि तुम्हें भी उसकी जरूरत होगी जब तुम्हारी बारी होगी। जैसे तुम दूसरों के लिए करोगे, लोग भी तुम्हारे लिए वही करेंगे। दूसरी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में थे और मैयत को दफनाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब है वो वक्त अल्लाह ताला से दुआ करने का मैयत को साबित करने के लिए। सल्लल्लाहु अला आफिया व तबात, अब है वो वक्त दुआ करने का, क्योंकि अब उसकी जवाबदेही हो रही है फरिश्तों के साथ, तो हम दुआ कर सकते हैं मरहूम के लिए कोई भी वक्त, लेकिन पर्टिकुलरली जनाजे की नमाज में और दफनाने के बाद ये एक्स्ट्रा स्पेशल जगह है दुआ के लिए। और उसके अलावा और कभी भी मरहूम के लिए दुआ की जा सकती है। और मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला रजूल स्वालिह के दर्जात बढ़ाते रहेंगे जन्ना में। बेशक उसकी मौत के बाद तो रूह पूछेंगी, या रब ये कैसे है?
کیا کیا ہے میں نے اس کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے باستغفاری ولدک لک، کیونکہ تمہاری اولاد مانگ رہی ہے معافی مجھ سے تمہارے لیے۔ تو یہ دیکھیے کہ استغفار سے والدین کے درجات، اولاد کی استغفار سے والدین کے درجات جنہ میں بڑھائے جائیں گے۔ یاد رکھیے ہر استغفار کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس اب 5 کیٹیگری۔ دیکھیے اصلیت میں ہمیں پتا ہے کہ دعا اور استغفار یہ ایک ہی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ استغفار ایک قسم کی دعا ہے۔ مرحوم کے لیے دعا کیا ہے کہ آپ مرحوم کے لیے کوئی بھی چیز کے لیے دعا کرو جو انہیں فائدہ پہنچائے ان کے قبر میں۔ حدیث کافی ساری چیزیں بیان کرتی ہے، مرحوم کی قبر کو وسیع بناؤ، دوسری حدیث میں ہے ان کی قبر کو نور سے بھر دو۔ اور کیا چیزیں مانگ سکتے ہیں ہم مرحوم کے لیے؟ ان کی قبر کو اکرم نزولہ بناؤ، ان کی قبر کو روضۃ الریاض الجنہ بناؤ، جنہ کا باغان بناؤ۔ اور کیا دعائیں کر سکتے ہیں؟ بہترین صحبت نصیب کرو۔ یہ فرشتوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے فرشتوں کو ان کے لیے بہترین صحبت دینے والے بناؤ، جنہ میں ان کے درجات بڑھاؤ۔ یہ سب دعائیں مرحوم کے لیے مانگی جا سکتی ہے۔ ہاں، اور ہم قیامت کے دن کی دعائیں بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا کرو، ان کے میزان کو بھاری بنانا، ان کی یہ ساری دعائیں ہیں۔ اور ان سب میں سب سے بہتر دعا ہے استغفار، یا اللہ ان کی مغفرت عطا کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یا اللہ مرحوم کے گناہوں کو اچھے اعمال میں بدل دینا۔ اس دعا میں صرف گناہوں کی معافی نہیں مانگنے کی کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کے گناہوں کو اچھائی میں بدل دو، یا اللہ اس کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو کیٹیگری 5 میں استغفار اور دعا ہے۔ ہر استغفار ایک دعا ہے، لیکن ہر دعا استغفار نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کیا ہر ایک استغفار جو ہے وہ ایک دعا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ پر ہم آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ ٹاپک پر اپنی بات جاری رکھیں گے، اور مرحوم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔